بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ اور ایڈیمس اور فریزز دیکھیں گے۔ اینڈ دی فرسٹ ون وی ہیو ٹافن سوشل سپریشن۔ ٹافن یعنی مزید تنگ کرنا، سوشل سپریشن یعنی سماجی دباؤ کو مزید سخت کرنا۔ میٹ یہ ایک فریز ہے، میٹ اسٹرکل کنٹرول ریسٹرین آن سوشل بیہیویئرز یعنی سماجی رویوں پر سخت کنٹرول۔ سینٹینس ہمارے پاس ہے، دی نیو لاز ہیو ٹافنڈ سوشل سپریشن یعنی جو نئے قوانین ہیں اس نے سماجی دباؤ کو مزید سخت کر دیا ہے۔ میکنگ ڈیلی لائف مور ریسٹرکٹیو یعنی جس سے روزمرہ کی زندگی زیادہ محدود ہو گئی ہے۔ اور جو ہمارے پاس دوسرا فریز ہمارے پاس ہے، اریزز فریڈمس یعنی آزادیوں اور حقوق کو ختم کر دینا۔ ٹو ریموو اور ایلیمینیٹ یعنی ختم کر دینا، فریڈمس اینڈ رائٹس یعنی آزادیوں اور حقوق کو۔ دی نیو پالیسی جو نئی پالیسی ہے، اریزز فریڈمس لیونگ پیپل وتھ نو وائس ان پبلک میٹرز یعنی آزادیوں کو ختم کرتی ہے جس سے لوگوں کو عوامی معاملات میں کوئی آواز نہیں ملتی۔ جو تیسرا ہمارے پاس جو فریز ہے، سیٹ ٹو انفورس یعنی کسی چیز کو نافذ کرنے کے لیے تیار یا لاگو کرنے کے لیے تیار۔ پریپیئرڈ آر ریڈی ٹو اپلائی دی اتھارٹیز آر سیٹ ٹو انفورس یعنی حکام نئے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دی نیو ریگولیشنز یعنی نئے قوانین کو۔ ڈسپائٹ پبلک اپریشنز یعنی عوام کی مخالف کے باوجود وہ نئے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اینڈ نیکسٹ ہمارے پاس ایڈیم سے ایک ایڈیم سے اور یہ ہے اسپیکس والیومس۔ اس کا مطلب ہے بغیر الفاظ کے بہت ساری معلومات یا معنی بتانا۔ ٹو کنوے اے لاٹ آف انفارمیشنز یعنی بہت سی انفارمیشن دینا، اور میننگ وداؤٹ یوزنگ ورڈس یعنی الفاظ کا استعمال کیے بغیر بہت سے کچھ معنی دینا۔ ہر سائلنس یعنی اس کی خاموشی، اسپیکس والیوم بہت سارا کچھ بتاتی ہے، بہت کچھ کہتی ہے۔ اباؤٹ ہر ڈس اپروول یعنی اس کے عدم اتفاق کے بارے میں، ڈس اپروول عدم اتفاق۔ آف دا ڈیسیجن یعنی اس کے فیصلے سے عدم اتفاق کے بارے میں بہت سارا کچھ بتاتی ہے۔ اور جو نیکسٹ فریز ہمارے پاس ہے، لیفٹ ٹو دیئر فیٹ یعنی مدد کے بغیر چھوڑ دینا۔ ابنڈن یعنی ترک کرنا، وداؤٹ ہیلپ لیونگ انڈیویژولز ٹو ڈیل وتھ دیئر اون آؤٹ کمز۔ دی کمیونٹی ہیز بین لیفٹ ٹو دیئر فیٹ یعنی کمیونٹی کو ان کی تقدیر پر چھوڑ دیا گیا ہے، لیفٹ ٹو دیئر فیٹ۔ وتھ نو سپورٹ فرام دی گورنمنٹ یعنی حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہے ان کے لیے۔ جو نیکسٹ فریز ہمارے پاس ہے، فرٹائل گراؤنڈ فار یعنی ایسی صورتحال یا ماحول جو کسی چیز کو پیدا کرنے یا بڑھانے کا امکان ہو، عام طور پر منفی کسی رویے کو، کسی چیز کو۔ اے سچویشن ایک ایسی حالت اور ایک ایسا انوائرمنٹ، ایک ایسا ماحول دیٹ از لائکلی ٹو پروڈیوس اور انکوریج سم تھنگ یعنی جس سے کوئی چیز، کوئی رویہ انکوریج ہو، پروان چڑھے، یوزولی نیگیٹو یعنی عام طور پر وہ کوئی منفی رویہ ہو۔ دی لیک آف لا انفورسمنٹ کریٹس یعنی قانون کی عدم نفاذ، لیک آف لا انفورسمنٹ کریٹس یعنی اس سے پیدا ہوتی ہے، فرٹائل گراؤنڈ فار یعنی جرائم کے پھلنے پھولنے کے لیے سازگار ماحول۔ اس کا مطلب ہے پھلنے پھولنے کے لیے سازگار ماحول۔ کرائم ٹو تھرائیو یعنی پھلنے پھولنے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے، کین ناٹ بی لاسٹ فار یعنی اس کا مطلب ہے نظر انداز یا بولنا نہیں چاہیے، اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ کین ناٹ بی لاسٹ آن۔ شوڈ ناٹ بی اگنورڈ یعنی اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ آر فارگوٹن دی امپورٹینس شوڈ بی ریکگنائز یا کسی ایسی چیز سے اس کی اہمیت کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ دی امپیکٹ آف دس ڈیسیژنس یعنی اس فیصلے کا جو اثر ہے، کین ناٹ بی لاسٹ آن اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دی گلوبل کمیونٹی یعنی عالمی برادری کی نظروں سے نہیں چھاپنے چاہیے۔ اور جو لاسٹ ون ہمارے پاس ہے، بولسٹر میل ہائرارکیز یعنی ٹو اسٹرینتھن اور سپورٹ میل ڈومینیٹڈ اسٹرکچرز اور پاور سسٹم یعنی مردوں کی بالادستی کے ڈھانچوں یا طاقت کے نظام کو حمایت کرنا۔
دی نیو لاز یعنی جو نئے قانون ہیں bolster male hierarchies pushing women further into the background یعنی نئے قوانین مردوں کی درجہ بندی کو مضبوط بناتے ہیں جس سے خواتین کو مزید پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ شکریہ۔